السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم ناظرین کرام، طلباء اعزام، معزز خواتین و حضرات، اللہ الرحمن کے توفیق سے رمضان مبارک کے ان بابرکت گھڑیوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا یہ سلسلہ بذریعہ حروف تہجی، آج ہمارا یہ سلسلہ حرف نون پہ پہنچا ہے۔ حرف نون کی روشنی میں ہم نے سیرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم گوشہ سمجھنا ہے، وہ ہے نومہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے ساتھ یقظتہ بھی آ جائے گا، آپ کا سونا اور جاگنا۔ سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یأخذ من النوم فوق القدر المحتاج الیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے زیادہ نہیں سوتے تھے، اور نہ ہی جو ضرورت جسم کو تھا، صحت کو جو ضرورت نیند کی ہوتی تھی، نہ اس سے اپنے آپ کو تکلف سے روکتے تھے۔ جتنا ضرورت ہوتا اتنا سو لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے ہمیں آپ کی نیند متعلق خلاصہ ملتا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے: فَيَنَامُ إِذَا دَعَتْهُ الْحَاجَّةُ إِلَى النَّوْمِ عَلَى شِقِّ الْأَيْمَنِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا روٹین یہ تھے، جب نیند کی حاجت ہوتی تو شق الایمن پر دائیں طرف پر آپ سو لیا کرتے تھے۔ شق الایمن دائیں سائڈ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو لیا کرتے تھے۔ ذاکرا اللہ تعالی حتی تغلبہ عینہ، دائیں سائڈ پر لیٹ کر اللہ کا ذکر شروع کرتے یہاں تک کہ آنکھیں آپ کی سو جاتی، آنکھیں غالب آ جاتی۔ گویا کہ اس میں ایک باریک نقطہ بھی ہے، جو شخص کہتا ہے مجھے نیند نہیں آتی، اس کو چاہیے کہ وہ دائیں سائڈ پر سنت پر عمل کر کے ذکر شروع کرے۔ اس کو کسی قسم کی میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں پڑی، خود بخود غلبت عینہ، اس کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ غالب آ جائیں گی۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں: کان اذا اخذ مضجعه من اللیل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے سونے کی جگہ پر آتے، وضع یدہ تحت خدہ، آپ اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے، گال کے نیچے رکھتے، دائیں ہاتھ، ثم یقول، پھر آپ ایک دعا پڑھتے: اللہم باسمک اموت و احیا۔ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ گویا کہ ہمیں سنت سے پتہ چلا کہ جب انسان سوئے تو پہلے دائیں سائڈ پر سوئے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اور رخسار کے گال کے نیچے رکھے، اور پھر یہ دعا پڑھے: اللہم باسمک اموت و احیا۔ اسی روایت میں ہے وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب آپ جاگتے تو کیا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند کے معمولات: آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے پیر بھی سوئے ہیں، رات کے درمیانی پیر بھی سوئے ہیں، رات کے آخری پیر بھی سوئے ہیں۔ اس سے گویا کہ آپ دوسرا مسئلہ یہ نکال سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے رات کا قیام تہجد پہلے پیر بھی کیا ہے، درمیانی پیر بھی کیا ہے، اور عمومی جو اکثر آپ کا معمول تھا وہ رات کے آخری پیر، جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، رات کا آخری پیر، اسی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے۔ آپ کا سیرت طیبہ میں صحابہ کرام نقل کرتے ہیں: فیقوم، جب اللہ کے نبی رات کو کسی بھی پیر اٹھتے، یستاق کو پہلا کام آپ مسواک کرتے، وَيَتَوَضَّأُ، پھر وضو کرتے،
وَيُصَلِّ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ مُنَاجِيًا، اور اپنے رب کے سامنے پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ کے ساتھ کلام کرتے، اللہ کی تعریف کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں، اس میں انسان کو طبی بڑا فائدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ جو شخص اپنا روٹین بنائے رات کو تو اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے، اس کے اعضاء کے جوڑ میں اللہ رب العالمین خاص قسم کی چستی اور مضبوطی پیدا فرماتے ہیں، اور صبح اس کا بڑا سکون اور راحت سے ہوتا ہے، صبح اس کا بڑا سکون اور راحت سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں جب بھی ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو ہم نے اللہ کے نبی کو تر و تازہ دیکھا ہے، فریش دیکھا ہے۔ اس کی وجہ رات کو قیام اللیل، رات کو کچھ حصہ سونا، کچھ حصہ جاگ کر اللہ رب العالمین کے عبادت کرنا۔ اس میں دل کی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے اور آخرت کا تہائی سارا خیر ہے۔ قیام اللیل میں، رات کے سونے میں اور پھر سو کر اٹھ کر قیام کرنے میں اللہ نے بہت بڑا خیر رکھا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متعلق، اس میں ایک روٹین بتائی گئی ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ من منامه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رات کی نیند سے جب جاگتے، فی ثلث اللیل الاخر، رات کے آخری پہر میں، آخری تہائی میں جب آپ جاگتے، رفع رأسه الى السماء، آپ اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے، ثم قرأ العشر الآیات، پھر آپ 10 آیتیں پڑھتے، الخواتیم من سورہ آل عمران، آل عمران کے آخری 10 آیاتیں جو مشہور آیتیں ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ یہ 10 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کے رات کو تہجد کے وقت نیند سے اٹھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوتے بستر سے، فتوضا، وضو کیا آپ نے، واستنى، مسواک کیا، وصلى 11 رکعتا، اور پھر آپ نے رات کے 11 رکعت نوافل پڑھے، قیام اللیل پڑھ لیا۔ تو وہ اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 حصے رات کے سوئے ہیں اور آخری پہر آپ اٹھے ہیں، پہلے 2 حصے آپ سوئے ہیں، آخری پہر اٹھے ہیں۔ اس میں ایک نیا نقطہ بھی پتہ چلا کہ سورہ آل عمران کی جو آخری 10 آیتیں ہیں وہ پڑھنا کیا ہے، رات کے مسنون عبادات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند کے معمولات میں سے ایک یہ بھی تھا، کانت نومۃ القیلولۃ منتصفۃ النہار تذهب بتأثیر التعب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے معمولات میں ایک سونا جس کا نام ہے قیلولہ۔ کیا ہے؟ قیلولہ۔ یہ کہتے ہیں منتصف النہار، جب دن آدھا چڑھ جائے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، قیلولہ فرماتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ اور پھر اس کا فائدہ بتایا ہے، تذهب بتأثیر التعب، جو صبح سے انسان جاگا ہے اور صبح سے کام کاج مصروف ہے، اس کام کاج اور تھکاوٹ کو، سستی کو دور کرنے کے لیے سنت کا ایک سونا ہے، وہ کیا ہے؟ قیلولہ۔ کیا ہے؟ قیلولہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے۔ اس سے انسان کے اندر دوبارہ چستی پھرتی آ جاتی ہے، جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ لہذا 9 مہم میں ہمیں آپ کا دن کے سونے میں کیا ملتا ہے؟ قیلولہ ملتا ہے، اور یہ جب دن چڑھ جائے مکمل اور آدھے دن کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے، جو تقریباً ہمارے ہاں 11 کے بعد گھومنا شروع ہو جاتا ہے، زور سے پہلے، اور 11 ساڑھے 11 کے بعد یہ ٹائم ہے، تھوڑا سا سوتے تھے، اللہ کے نبی قیلولہ فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدی مبارک تھا، آپ کا طریقہ مبارک تھا، ینام تلک الفطرہ حین اشتد الحرب وقت الظہیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج اچھی طرح گرم ہو جاتا، سورج اچھی طرح گرم 11:30 کے بعد ہونا شروع ہو جاتا ہے، فرمایا وقت الظہیرہ، ظہر کے وقت سے پہلے، دوپہر کے وقت سے پہلے، جب سورج اشتد الحرب، جب سورج اچھی طرح گرم ہو جاتا تو اللہ کے نبی تھوڑی دیر سوتے تھے، اور یہی قیلولہ اس کو کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ قیلولہ کہتے ہیں۔ وَكَانَ يُحَافِظُ عَلَيْهَا فِي حِلِّهِ وَارْتِحَالِهِ وَحِينَ قُفُولِهِ مِنْ بَعْدِ غَزْوَاتِهِ، اس قیلولے کا آپ اتنا اہتمام فرماتے ہیں کہ آپ سفر میں ہوتے یا حضر میں ہوتے، یہاں تک کہ آپ کئی سارے غزوات سے، مشن سے واپسی پر بھی آتے، اگر دوپہر کا وقت ہے تو اللہ کے نبی راستے میں تھوڑا سا رک کر ضرور قیلولہ فرماتے۔ اس کے اندر اتنا خیر ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو فی
हिल्लिही व इर्तिहाबी, सफ़र और हज़र दोनों में अल्लाह के नबी कैलुला फरमाते थे। और ये कोई ज़्यादा नहीं कि इंसान 2-2-3 घंटे, ये 10 मिनट भी अगर इंसान को मिले तब भी इस पर अमल होता है, तब इंसान का जिस्म बड़ा फ्रेश हो जाता है, बड़ा फ्रेश हो जाता है। तो कैलुला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौम में से हमें हदिया मिलता है, सुन्नत में से मिलता है, आपकी सीरत में हमें मिलता है। जो रात की नींद के साथ साथ दिन में भी अल्लाह के नबी क्या फरमाते थे, थोड़ा देर कैलुला फरमाते थे। और ये करना चाहिए, इससे इंसान की बहुत सारे दिन की जो थकावट, खासकर जो टीचर हज़रात हैं, मुदर्रिसीन है, या जो ऑफिस काम करने वाले हैं, अगर मजदूर भी है, उसको भी इसमें अगर टाइम मिलता है तो उसको भी ज़रूर करना चाहिए कि उससे इंसान का जिस्म क्या हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है, थकान में कमी आ जाती है। सही बुखारी में है, हज़रत उम्मे हराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम फिल क़ाइला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आए थे कैलुला के टाइम, यानी दोपहर के वक़्त, और आप सोए। फस्तयक़ज़ा व हुवा यज़हकु, फिर अचानक आप जागे और आप मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। क़ालत उम्मे हराम कहती है, मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अज़हकका, अभी आप कैलुला फरमा रहे थे, अचानक उठे हंस रहे, क्या चीज़ आपको हंसा रही है, किस बात से आप हंस रहे हो? तो हज़रत उम्मे हराम फरमाती है, क़ाल रअयतु क़ौमन मिम्मन यरकबु ज़हर हाज़ल बहर कल मुलूक अलल अस्रा, मैंने देखा अपने कौम के कुछ मुजाहिदों को, मैंने देखा अपने कौम के कुछ लोगों को, यरकबून ज़हर हाज़ल बहर, जो हमारा ये समंदर है ना अरब का, इस समंदर के पीठ पर वो सवारी करेंगे, इस समंदर के पीठ पर वो सवारी करेंगे, कल मुलूक के, ऐसे जैसे बादशाह अलल अस्रती, तख्तों पर, बड़े बड़े तख्त ताज पर बैठा हुआ जैसे बादशाह आ रहा है, ऐसे मेरे इस उम्मत के कुछ मुजाहिद होंगे, कुछ बहादुर लोग होंगे जो इस समंदर पर सफ़र करेंगे। गोया ये पेशन हुई थी कि मुसलमान टेक्नोलॉजी हासिल करेंगे, मुसलमान हथियार बनाएंगे, मुसलमान बड़े बड़े जहाज बनाएंगे और वो इस समंदर के सफ़र पर जाएंगे और काफिरों से क्या करेंगे, लड़ेंगे। तो हज़रत उम्मे हराम फरमाती है, कुल तो या रसूलल्लाह, मैंने कहा अल्लाह के नबी, ये सहाबा का कमाल था, उनको जो भी मौका मिलता ना उस मौके से वो फ़ायदा उठाते, उस मौके से वो ये नहीं कि सुन लिया और वाह वाह कर दिया, जैसा हमारे हाथ नाच सुन दिया और वाह वाह करके बंगले डालनी है वजन में आए, नहीं। उम्मे सलमा ने, उम्मे हराम ने ये सुन लिया कि एक कौम है जो बादशाहों की तरह समंदर पे सवारी करेंगे, तो उसने ये नहीं कहा वाह वाह ये तो बड़े अच्छे कौम, नहीं, फौरन का उदउल्लाह अयजअलनी मिनहुम, अल्लाह के नबी दुआ कीजिए मुझ नाचीज खातून को भी अल्लाह उनमें से बनाए। मौके से फ़ायदा उठाया, वाह वाह नहीं शुरू किया हमारी तरह की बस सिर्फ वाह वाह में सारा टाइम गुजार दिया, नहीं, फौरन का अल्लाह है, अल्लाह के नबी दुआ कीजिए अयजअलनी मिनहुम, मुझे भी अल्लाह उन्हीं लोगों में से बनाए, उन्हीं जो समंदर पे सवारी करके जिहाद के लिए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया फइन्नकी मिनहुम, आप उन्हीं में से हैं, चलो आप उन्हीं में से हैं। क़ालत उम्मे हराम फरमाती है, सुम्मा नामा, फिर अल्लाह के नबी फिर सोए, फिर थोड़ी देर हमारे घर में दोपहर के वक़्त कैलुला के लिए फिर सोए। सुम्मा इस्तयक़ज़ा व हुवा यस्हबु, फिर आप जागे और फिर आप हंस रहे थे। कुल्तु या रसूलल्लाह मा अज़हकका, मैंने कहा अल्लाह के नबी आपको क्या चीज़ हंसा रही है, क्या मसला, फिर क्या हुआ? फ़क़ाल मिस्ल मक़ालती, आपने फिर उसी तरह कहा कि मैंने कुछ अपने कौम के, अपने उम्मत की कुछ लोगों को देखा जो समंदर पे सवारी कर रहे, जिस तरह बादशाह तख्त पर बैठे हैं। क़ाल कुल्तु या रसूलल्लाह, फिर मैंने कहा अल्लाह के नबी उदउल्लाह अयजअलनी मिनहुम, फिर अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे उनमें से बनाए। तो अल्लाह के नबी ने इस तरह फरमाया, अंति मिनल अव्वलीन, आप उन पहले खुशनसीबों में से हो चुकी है, आप उस पहले खुशनसीबों से हो चुकी है। तो इस हदीस मुबारका में हमारा महल इस्तिशहाद किया है कैलुला, आप दोपहर के वक़्त नई दुनिया से हटकर थोड़ा आराम के लिए हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो वालदा थी उम्मे हराम आपकी रिश्तेदार भी रहती थी, वहाँ पर आते थे ताकि थोड़ा सुकून हासिल करें, सुनाई ना, उस घर में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा कैलुला फरमाते थे। और ये इंसान को थोड़ा सुकून वाली जगह होनी चाहिए कि दोपहर को आए अपने काम काज से या ड्यूटी से या पढ़ाई से, तो थोड़ा सा उसको सोने का मौका मिलना चाहिए ताकि आराम कर सके। फिर ये पेशन हुई हज़रत उस्मान के दौर में, हज़रत मारिद के दौर में पूरा हुई, सहाबा इकराम ने समंदर पर सफ़र किया और जाकर कैसर के रूम के जो अंग्रेज थे उस वक्त उनसे लड़ाइयाँ की है, ये पेशन हुई फिर पूरी हुई। इसी को सामने रखकर अल्लामा इकबाल ने जो शेर पाया ना, दश्त दश्ते दरिया भी न छोड़े आंधे, वो इसी हदीस मुबारका से
اور اسی سیرت پر پیشن گوئی پر عمل کر کے صحابہ کرام نے جو پہلی کشتی بنائی حضرت عثمان کے دور میں بنائی، اس کے بعد پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس میں اور ترقیاں شروع کر دی۔ چلو جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیلولہ کے بارے میں ایک اور روایت آتے ہیں مسند صحیح ابن حبان میں۔ صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، وہ آتا ہے انہ حض اصحابہ علی نومۃ الظہیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو بھی ترغیب دی ہے، امت کو بھی ترغیب دی ہے اس نیند پر، قیلولہ کی نیند پر۔ حرف نون کی روشنی میں 9 حروف میں سے ایک نیند کا قسم کیا ہے؟ قیلولہ۔ حض اصحابہ، اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھی ترغیب دی ہے، کس بات پر؟ اس نیند کے اہتمام پر بھی، یہ ضرور کر لیا کرو۔ اس کے بہت سارے فوائد، دن کی تھکاوٹ دور، رات میں اٹھنے کا بھی کیا ہے؟ معاون، رات کو اٹھنے مومنٹ ہے، انسان نے دن کو تھوڑا آرام کیا ہو تو رات کو اس کو اٹھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ فرمایا قیلوا فإن الشیاطین لا تقیلوا، اے لوگوں تو پیر کو ذرا آرام کر لیا کرو، یہ شیطان ہوتے جو راستوں چورا کے بیٹھ کر گھومتے کرتے ہیں دوپہر کو۔ قیلوا فإن الشیاطین لا تقیلوا، قیلولہ کیا کرو، دن کو تھوڑا آرام کیا کرو، یہ شیاطین ہوتے ہیں جو دن کو سوتے نہیں ہیں اور راستوں میں نئے چوک چوراہوں پہ گھومتے پھرتے دوڑتے رہتے ہیں۔ فرمایا قیلوا، گویا کہ حض مطلب ترغیب کیا اللہ کے نبی نے اصحابہ، اپنے صحابہ کو۔ یہ روایت اس میں امام ابن حبان نے نقل کیا، صحیح ابن حبان میں، البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو نومۃ القیلولہ، نومۃ القیلولہ یہ بھی سنت ہے، دوپہر کا سونا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سوتے تھے، مفسرین نے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے اس کا اندازہ لگایا ہوا ہے۔ فرمایا الساعۃ تنقص عنها او تزيد، جو تقریباً 1 گھنٹے کے لمحے کے برابر، اس سے کم یا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں آرام فرماتے تھے، دن میں کیا کرتے تھے؟ آرام فرماتے تھے۔ یہی ام حرام والی روایت کو اگر ہم سامنے دیکھیں نا کہ جاگنا پھر سونا ہنسنا، تو اس اندازے کو دیکھ کر، اس ٹائم کو دیکھ کر جس وقت وہ ام حرام کے گھر میں آتے تھے پھر جب واپس دور کے لیے جاتے تھے، تو اس سے سیرت نگاروں نے جو ٹائم نکالا ہے، فرمایا ہے کہ نومۃ القیلولہ تقارب ساعۃ، جو قیلولے کا نیند ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے کے ساعت کے برابر ہوتا ہے۔ تزید و تنقص قلیلا، کچھ کم کچھ زیادہ، کچھ کم کچھ زیادہ۔ تو انسان کو کم از کم تقریباً 20 آدھا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ گھنٹہ وہ دن میں قیلولہ کرنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند کے افعال 9، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند کے جو اہم کام تھے، آپ جب سوتے تھے رات کو تو آپ ان کاموں کو ضرور فرماتے تھے۔ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر، آپ کی ہدی اور سیرت کو سامنے رکھ کر یہ کام ضرور کرتے ہیں نیند سے پہلے۔ پہلا کام ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند کے لیے سونے کے لیے آتے تھے، پہلا کام آپ کیا کرتے تھے؟ الوضو۔ کیا کرتے تھے؟ تفصیل میں نہیں جاتا، وضو کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی میں جو وضو کر کے سوتا ہے، صبح تک ایک فرشتہ اس کی نگرانی میں سرانے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے نبی نے بیان کی ہے کہ صبح تک ایک فرشتہ اس کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے جب وضو کر کے انسان سوتا ہے یا پھر کچھ پڑھ کے سوتا ہے۔ افعال نوم النبی میں پہلا کام سنت کیا ہے؟ وضو کر کے سونا۔ دوسرا کام محمد رسول اللہ جو کرتے تھے وہ ہے نفض الفرش۔ نفض الفرش کیسے دیتے ہیں؟ اپنے بستروں کو جاڑنا۔ یہ سنت ہم نے آج کل چھوڑا ہوا ہے، یہ بہت اہمیت والا سنت ہے۔ جب بھی آپ اپنے بستر پہ آئے تو اس طرح جانوروں کی طرح چھلانگ لگا کے بستر میں کودنا نہیں چاہیے، نہیں، آگے وضو کر کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ آپ اپنے چادر یا کپڑے کے پہلو سے اپنے بستر کو ایسے جاڑ دیتے، ایسے کیا کرتے تھے؟ جاڑ دیتے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ جو سب سے حکمتیں ہیں کہ گندگی وغیرہ کیا ہو جاتی ہے؟ صاف ہو جاتی ہے۔ کوئی ظاہری موزی چیز آپ کے عدم موجودگی میں آیا ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی سوئی وغیرہ گری ہو، بچوں نے کچھ گرایا ہو، نہیں نا، اور اچانک آپ چھلانگ لگائیں گے تو کچھ ہو گیا تو پھر لا یلومن الا نفسہ، اپنے آپ بندہ ملامت کرے، کیونکہ سنت کی مخالفت کی نا۔ تو اللہ کے نبی کے سنت کے کام میں سے کیا تھا؟ نفض الفراش، اپنے بستروں کو جاڑنا۔ جب بھی نیند کے لیے آؤ تو دائرے چھلانگ لگا کر بستر میں چارپائی پہ نہ کودو، بلکہ پہلے اس کو کیا کرو؟ جاڑو، چادر سے کیا کرو؟ اس کو جاڑو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت تھا۔
تیسرا افعال النوم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا بڑا اہتمام کرتے تھے وہ ہے جانب الایمن پر سونا، شق الایمن یا جانب الایمن پر لیٹنا۔ پھر بستر پر جب سوتے تھے دائیں سائڈ پر کیا ہوتے تھے آپ سوتے تھے۔ یہ افعال ہے، فعل کام ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کے کاموں میں سے جو کرتے تھے اذکار النوم، اذکار النوم، نیند کے جو اذکار تھے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ اذکار النوم میں 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آخری صورتیں کہ اللہ کے نبی، اور پھر دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے اس میں نہیں ڈوبتے، اور پھر وہ پورے بدن پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا رات کو اپنے بدن پر مل لیتے تھے۔ تو یہ اذکار النوم میں ساری چیزیں آ گئی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند کے کام میں سے ایک یہ تھا دعا، اور یہ عموماً اس وقت ہوتا تھا کہ رات کو انسان ہے اچانک ویسے کروٹ بدلتے ہوئے اس کو جاگ آ جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا جن کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے نا، ان کو اس چیز کا توفیق دے دیتا ہے۔ یہ ہر انسان کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، لیکن توفیق جس کے نصیب ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ جب نیند میں کروٹ بدلتا ہے ضرور اس کی آنکھ جاگ جاتا ہے، ضرور وہ جاگ جاتا ہے۔ اگر اس کو ذرا سا دماغ جاگ رہا ہو تو انسان پر چل جاتا ہے، جب وہ کروٹ بدلتا ہے تو ضرور وہ کچھ نہ کچھ، یہ لمحہ ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا۔ فَمَن تَعَارَى بِاللَّيْلِ، حدیث ہے، جس کو رات کو اچانک جاگ آ گئی، اس وقت اس نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا انت، یہ دعا اس نے پڑھی، اللہم اغفر لی وارحمنی، نہیں، یہ دعا اس نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھی اور اس دعا کے بعد کچھ مانگا اللہ قبول کرے گا، اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز قبول ہو جائے گی۔ یہ ہے اللہ کے نبی کے کام میں سے کہ رات کو جب پہلو پڑھتے مہینہ جاگ آ جاتی تو آپ ضرور دعا کرتے تھے، اس طرح کو بھی آپ نے ضائع نہیں دیا۔ تو یہ افعال النوم، حرف نون کی روشنی میں ہم نے آج 9 کو پڑھا۔ نوم میں اللہ کی نیند کے اقسام 2 ہے، ایک ہے رات کا سونا، وہ رات آپ پہلے پیر میں سوئے، درمیانی پیر میں سوئے، آخری پیر بھی سوئے ہیں، اور دوسرا نیند کا قسم آپ کا قیلولہ تھا، دن کو سونا، دوپہر کو سونا، یہ آپ کا سنت مبارکہ ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اور آخری نقطہ ہم نے نیند کے افعال پڑھے ہیں۔ نیند کے افعال میں سے وضو کرنا، بستر کو جاڑنا، دائیں سائڈ سونا، اذکار کرنا، سورتیں پڑھنا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنا، آیت کرسی پڑھنا، اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کو 33 اور 34 بار پڑھنا، پھر دونوں ہاتھ میں اس کو ڈوب کر پورے جسم پہ کرنا، اور اگر رات کو جاگ آ جائے تو ذکر اذکار کر کے اللہ رب العالمین سے کچھ نہ کچھ مانگنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہمارے پاس حرف ہا ہے، پھر اس کے بعد وہ اور یا پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہ ہمارے 2 یا 3 دن کی کلاسیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی بھی ساتھ توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔